کہ آج پھر وہ بستر پر اکیلی تھی۔ اس نے افسردگی سے سرد آہ بھری اور بستر سے اٹھتے باتھ روم کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول پاتی، وہ خود ہی کھل گیا اور حیرت انگیز طور پر دروازے کے پیچھے سید کی بجائے ہادی تھا۔ وہ اس کے کوہلوں کی پشت پر نظر آنے والے ٹیٹو دیکھ سکتی تھی۔ "آئی ایم سوری" اس نے فوراً معذرت کی، اور ہادی نے باتھ روم سے باہر نکلتے ہی منہ موڑ لیا۔ وہ حیران تھی کہ جب اس کا اپنا باتھ روم تھا تو وہ سید اور اس کا باتھ روم کیوں استعمال کر رہا تھا۔ "تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ایزا، میرے باتھ روم میں پانی کا پریشر کم تھا، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ ہادی نے ایک درست دلیل پیش کی، اور ایزا نے اس کی طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر موڑ لیا اور اتفاق سے سر ہلایا۔ تاہم جیسے ہی ہادی کا تولیہ زمین پہ گرا، ایزا کو فوراً اپنے فیصلے پر کسی حد تک پچھتاوا ہوا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اس کی شاندار جسامت سے اپنی نظریں ہٹانے میں ناکام رہی۔ وہ اب پاگلوں کی طرح شرما رہی تھی، کیونکہ ایزا اس کی کمر کے نیچے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ایزا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں اس سے ہٹائیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا کچھ ہو گیا تھا۔ ہادی نے اسے روکا جیسے ہی وہ کچھ کہنے والی تھی۔ ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایزا نے تھوڑا سا بائیں طرف مڑ کر دیکھا کہ اب اس نے اپنے نچلے حصے کو ڈھانپنے کے لیے ایک تولیہ پہنا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے سوا ہر طرف شرما کر دیکھتی رہی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محض 1 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس نے ابھی ہادی کو اس حلیے میں دیکھا تھا۔ بے چینی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کو چرخا اور ادھر ادھر دیکھنے کی شدت سے کوشش کی، سوائے ہادی کے۔ جب اس نے دھیرے سے ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھایا، اس سے پہلے کہ ایزا کو مزید دور جانے کا موقع ملتا، ہادی نے اس کی کمر پکڑ لی اور اسے واپس اپنے سینے میں کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس نے دروازے پر جانے سے پہلے ایزا کے چہرے کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے مکمل طور پر اپنی باہوں کے پنجرے میں جکڑ لیا۔ جیسے ہی ایزا نے اس کی حیرت انگیز خوشبو سونگھی، ایک پل کو بہکی تھی۔ ایزا نے دیکھا کہ جب اس نے ہادی کی طرف رخ کیا تو اس کے بال تھوڑے سے گیلے تھے اور پانی ایزا کے چہرے پر گرتا رہا، جبکہ اس کا ہاتھ ہادی کے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ ایزا نے غور سے اس کے سینے کو دیکھا، وہ کتنا پرکشش اور طاقتور لگتا تھا۔ "مجھے باہر جانا ہے"
اس کی قربت نے عزا کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے ہادی کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہک نہیں رہی عزا، ہے نا؟ ہادی نے اس سے سرگوشی کی۔ اس کی شیطانی خوبصورت مسکراہٹ پر عزا کے غریب دل کو پھڑ پھڑانے کا موقع ملا، لیکن وہ فوراً ہی اس کی بازوؤں سے نکلنے لگی اور پیچھے کو ہٹی تو ہادی اس کی طرف جھکا اور اسی کشمکش میں دونوں کے لب آپس میں ٹکرائے۔ عزا کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ فوراً سے مچلتے ہوئے اس کی باہوں سے نکلتے باتھ روم سے باہر بھاگی۔ دروازے کے دوسرے سرے پر ہادی کی گہرے قہقہوں کی گونج سن کر عزا نے یہ سوچا کہ ابھی کیا ہوا تھا۔ وہ اور بھی جھنجھلا گئی کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ عزا کی حالت زار پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ سب کیا تھا؟ کیا ہادی نے اشارہ کیا تھا کہ وہ عزا میں دلچسپی رکھتا ہے؟ کیا ہادی نے جان کے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ کیا اسے یہ راز رکھنا چاہیے یا وہ صدق کو بتائے کہ کیا ہوا؟ کیا یہ شروع کرنے کے لیے بھی ایک راز ہے؟ ظاہر ہے وہ اسے بھی چھیڑ رہا تھا اور اس کا تولیہ گرنا اتفاقی طور پہ تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھے لیکن اس کے پاس ایک بھی جواب نہیں تھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ وہ جلد بازی میں کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے غور کرنے کی اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ کسی طرح 2 ارب پتی جڑواں بھائیوں کے درمیان درار پیدا کرنے کی وجہ بن گئی؟ ظاہر ہے اسے اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان بھائیوں کا مقابلہ کر پاتی۔ اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ بس اس نے آہ بھری اور خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ بنا کسی ثبوت کے وہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہادی نے کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے روک دے گی اور بتائے گی کہ وہ سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کیا عزا واقعی میں اسے روک سکتی تھی؟ چاہے وہ چاہے تب بھی؟ آخر سوال خود سے کرتے وہ رکی۔ اسے ہادی کا لمس یاد آیا اور اس کے جسم میں سنسنی سی ہوئی۔ اس کا لمس بالکل ویسا محسوس ہوتا تھا جیسا کہ صدق کا۔ وہ بھی اسے چھونا چاہتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط تھا۔ شاید وہ بلا وجہ ہی سب کچھ خود پہ سوار کر رہی تھی۔ اس نے سرد آہ بھری اور شاور لینے کے لیے اٹھی۔ شکر تھا کہ وہ اب چلنے کے قابل تھی۔ اس نے لمبا شاور لیا اور کچھ پرسکون ہوئی۔ دونوں جڑواں بھائی اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ شاور لے کے وہ باہر نکلی اور کپڑے پہنتی کمرے میں گئی۔
اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ناشتہ کرنے کے لیے ہادی کے ساتھ میز پر بیٹھی تو عیسیٰ نے دیکھا کہ سید واپس نہیں آیا تھا۔ سید کہاں ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی سید کی طرح ہادی نے بھی اس کی پلیٹ میں کھانوں کا ڈھیر لگا دیا اور اس کی پلیٹ بھر دی۔ عزا نے چپ رہنے میں عافیت جانی کیونکہ وہ اسے روک تو سکتی نہیں تھی۔ جب میں اور میرا بھائی موجود نہیں ہوتے تو ہم ایک میٹنگ میں ہوتے ہیں جس میں بزنس میٹنگ ہوتی ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری چھوٹی کمپنی میں سب کچھ آسانی سے چل رہا ہے۔ عزا نے ایک بار پھر ہادی کی بات سنتے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ عزا نے یہ بھی دیکھا کہ چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی وہ کافی بے چین لگ رہا تھا۔ ایک بار جب میرا بھائی واپس آ جائے گا تو ہم تمہیں شہر کے کلب میں سیر پر لے جائیں گے تاکہ تم ایفل ٹاور کا بھی تجربہ کر سکو، ہادی بولا، اور وہ اندر ہی اندر خوشی سے چمکی۔ عزا نے مزے سے کھاتے اپنی آنکھیں بند کرتے جیسے کھانے کی لذت کو خود میں اندر تک اترتے محسوس کیا، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے محسوس کیا کہ ہادی کی نیلی آنکھیں اب عزا کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کرو، ہادی بولا، اور اس کی باتوں پر جھک گئے۔ اور وہ کیا ہے؟ عزا نے تجسس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ ایک بار ناشتہ کر کے مجھ سے میرے کمرے میں ملو۔ ناشتہ مکمل ہونے کے بعد ہادی نے میز سے اٹھ کر جواب دیا۔ عزا کو دلچسپی تھی کہ اس نے اس کے لیے خاص طور پر اپنے کمرے میں کیا چیز رکھی تھی۔ عزا نے ناشتہ کیا اور اٹھتی ہادی کے کمرے تک گئی۔ دروازے پہ دستک دیتے اس نے ویٹ کیا اور پھر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو جو کچھ دیکھا اس پر عزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہادی کی شکل دیکھتے ہی وہ شرما گئی کیونکہ وہ صرف انڈر پینٹس میں نیم برہنہ تھا جو عزا کی تمام تر توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا رہا تھا۔ اس کا حلق خشک ہوا۔ بھلا وہ عزا سے اپنے کمرے میں کیا کرنے کا مطالبہ کر سکتا تھا جبکہ وہ تقریباً نیکڈ تھا؟ وہ احتیاط سے بیٹھ کے قریب پہنچی جب ہادی نے اسے کریم دیتے ہوئے ایسا کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ بیڈ پہ اپنی پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کندہ تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ عزا کیا سوچ رہی تھی۔ میری پیٹھ کے اوپر آ جاؤ، ہادی نے اسے ہدایت کی۔ اسے حیران کر دیا جب عزا نے کریم کا معائنہ کیا جو مردوں کے لیے ایک خاص قسم کی کریم تھی۔ وہ اس کے اوپر گئی اور وہی کیا جو اس نے کہا۔ اس کا ڈرپوک دل زوروں سے دھڑکے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں کریم کی تھوڑی سی مقدار رکھی اور ہچکچاتے ہوئے اس کی پیٹھ کی مساج کرنا شروع کر دی۔ مجھے مساج کرنا نہیں آتا،
مجھے لگتا ہے آپ کو روم سروس سے کہنا چاہیے تھا، وہ مجھ سے بہتر کرتے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی اور حیران تھی کہ اس نے مساج تھراپسٹ کو کیوں نہیں بلایا۔ میرے بھائی کے پاس تمہارے لمس کی تعریفیں کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے ایسا۔ اب مجھے بھی یہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہادی کی آواز پہ وہ چونکی اور اس کی پیٹھ سے تھوڑا ہٹی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ اور سید کے درمیان ہونے والے جنسی تعلق کے بارے میں وہ جانتا ہے؟ کیا سید اس سے بات کرتا تھا اس بارے میں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب ہادی نے ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچتے اپنے اوپر گرایا۔ ہادی نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو عیسیٰ نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں ہٹا لی۔ وہ اس پر گری ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے گہری سانس لی۔ عیسیٰ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ جس پوزیشن میں اس پر گری ہوئی تھی اس کا چہرہ شرم سے لال پڑ چکا تھا۔ عیسیٰ نے نظریں پھیری اور اسے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے لگی ہادی کے ہاتھ عیسیٰ کی رانوں کو پکڑتے اسے دوبارہ اپنے پر جھکا دیا۔ اس بار وہ مزید زور سے نیچے کھینچی تھی۔ تم نے ابھی تک میرے سینے کا مساج مکمل نہیں کیا عیسیٰ۔ ہادی اپنے آپ کو عیسیٰ کے نیچے ایڈجسٹ کرتے ہوئے بے ساختہ بولا۔ ہادی کا جسم اسے خود سے ٹچ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بدن میں چونٹیاں رینگ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سید کو یہ سب کچھ اچھا لگے گا، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے نرمی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے عیسیٰ، میں یقین دلاتا ہوں، اور جیسے کہ میں نے بتایا میرا بھائی مصروف ہے اور میں صرف مساج کرنے کا ہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم منع نہیں کرو گی، ہے نا عیسیٰ؟ ہادی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر پکڑی اور سرگوشی کی۔ جب اس نے اپنے کوہلے کو سرکولر حرکت میں گھما کر عیسیٰ کے جسم کو بہکایا اور اس کے ذہن کو کئی الٹے سیدھے خیالوں سے نکال دیا، عیسیٰ نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی اور کوئی جواب دیے بنا اس کے سینے پہ مساج کرنے لگی۔ ہادی کے لمس پہ اسے اپنے جسم میں چنگاریاں اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سید کے جیسے ہی خیال لا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غلط تھا، لیکن وہ دل کی بے جا خواہشات کے سامنے وہ مجبور تھی۔ اس کا جسم آگ اور برف کی طرح ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کریم کا تھوڑا سا اور لیا اور اس کے سینے کی مساج کی۔ اس کے سکس ایپس کو چھوتے اسے اپنی انگلیوں میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ خشک حلق ترک کرتے اس نے ایک نظر ہادی کو دیکھا جو قریب سے اس کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے فوراً نظریں ہٹائی اور مساج کر کے تیزی سے بیڈ سے اتری۔ دیکھا، اتنا مشکل بھی نہیں تھا یہ شہزادی۔ اسے گھبراتا دیکھ ہادی نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے کہا۔ عیسیٰ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں واپس جانا چاہیے۔ ہادی کے بولنے کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
کچھ دیر بعد سید واپس آ چکا تھا اور پھر وہ تینوں سیر کے لیے نکلے۔ عزت کو ان دونوں کے ساتھ چلتے تھوڑی شرم سی آ رہی تھی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ ہادی اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، جس نے عزت کو الجھن میں ڈال دیا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تاہم اس کے باقی خیالات اس وقت تک مدھم ہو چکے تھے جب وہ ہوٹل سے نکلے اور سڑکوں پر ٹہلنا شروع ہوئے۔ خوبصورت شہر کی طرف وسیع پیمانے پہ چمکتے ہوئے نظاروں کو دیکھنا اور بے شمار تصاویر کھینچنا اسے یاد تھا۔ تصویریں کھینچتے ہوئے وہ ان بھائیوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور ساتھ ہی وہ کئی ریسٹورنٹس گئے اور وہاں عزت نے تقریباً ہر چیز کی پک بنائی۔ ہادی نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اس کی رہنمائی میں پیچھے پیچھے گئی اور ایک دکان میں داخل ہوئے جہاں کپڑے اور دیگر اشیاء تھی۔ تمہیں جو بھی چاہیے پسند کر لو عزت، ہادی نے کہا، اور سید بھی وہاں آتے اس کے برابر بیٹھا اور دونوں بھائی اسے دیکھنے لگے۔ میں جو چاہوں؟ عزت کی آنکھیں جوش کے ساتھ پھیل گئی اور اس نے تصدیق کرنے کے لیے ایک بار پھر پوچھا، جو تم چاہو۔ اس بار سید نے جواب دیا کہ دو سیلز وومن عزت کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچی، جو ممکنہ طور پر اس کے لیے بہترین تھی۔ عزت نے ایک خوبصورت شارٹ سا ڈریس دیکھا جو اسے لگا کہ اس کے لیے کافی موزوں ہے۔ اس نے پہن لیا۔ وہ مثبت جواب کی امید میں ان کے سامنے گئی جب دونوں بھائیوں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے گھومتے ہوئے دونوں بھائیوں سے سوال کیا۔ جب تک کہ یہ لباس صرف میری موجودگی میں ہی پہنا جائے گا تو بالکل ٹھیک، ورنہ نہیں۔ البتہ جوتے رکھ سکتے ہیں، سید بولا۔ اس کی بات سنتے عزت نے اسے گھورا، جیسے اسے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ واپس پلٹی تاکہ کوئی اور ڈریس ٹرائی کر سکے۔ اس بار اس نے لمبی بازوؤں کے ساتھ اس کے جسم پہ چپکا ہوا سرخ لباس پہنا تھا جو اس کے گھٹنوں کے اوپر ختم ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ خوبصورت سفید ہیلز۔ تو اب جوتے لے سکتے ہیں، لیکن ڈریس تمہارے جسم کے ساتھ بالکل فٹ ہے، تو یہ والا بالکل نہیں۔ اس بار ہادی بولا، اور وہ اس کے الفاظ پر شرمندہ ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دانت پیستے وہ پھر سے ڈریسنگ روم گئی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مزید ڈریس دیکھے اور ایک پر اس کی نظر ٹکی، دو ٹکڑوں پہ موجود ماڈلز جیسا ڈریس۔ عزت کے لب کھلے۔ اسے یقین تھا کہ اس میں وہ بے حد پرکشش لگے گی۔ اس نے وہ پہن لیا، کراپ ٹاپ اور شارٹ سکرٹ۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ گھومتی ہوئی مسکراتی ہوئی باہر نکلتے بولی، اور سامنے ایک آدمی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، جس نے پلٹتے عزت کو دیکھا۔ وہ مڑی اور دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا۔
کہ وہ کیسے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ جب میں پہلی بار داخل ہوا تو کیا میں نے اسٹور کو بند کرنے کی درخواست نہیں کی تھی؟ سدھ کے بولتے ہی عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے اسٹور کے مینیجر کو اشارہ کیا جو اسٹینڈ بائی پر تھا۔ وہ دروازے کو سیل کرنے کے لیے ہچکچاتے ہوئے بھاگا۔ ایزا نے سدھ کو مینیجر پہ غصہ کرتے دیکھا تو وہ فوراً ڈریسنگ روم میں بھاگی کہ کہیں اسے نہ ڈانٹ پڑ جائے۔ وہ روم میں پہنچی اور گہرا سانس لیا۔ وہ کراپ ٹاپ اتارنے ہی لگی تھی جب ہادی روم میں داخل ہوا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ ہادی نے آگے بڑھتے اس کے بولنے سے روکا اور اپنا ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ ایزا کا جسم اس کے لمس کے نیچے تن گیا جب اس کے ہاتھ نے ایزا کے جسم کو آہستہ سے چھوا، اور جیسے ہی اس نے شیشے سے ہادی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ایزا کی گردن کے نیچے رینگنے لگے، اسے جھنجھوڑتے ہوئے۔ ایزا کی سانسیں تیز ہو گئی جب اس نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ اس کے میٹھے نرم ہونٹ اس کے لیے ایزا کی تڑپتی خواہشات کو بھڑکا رہے تھے۔ لیکن آپ کا بھائی باہر ہے، ایزا نے آہستہ سے بات کی اور فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنی چھاتی کو گھیر لیا، کیونکہ اس نے ہادی کو اپنی کراپ ٹاپ کے پچھلے حصے میں دھاگوں کو کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ فکر نہیں کرو، اس کی لاپرواہ سے تبصرے کو سن کر ایزا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کا انگوٹھا ایزا کی چھاتی پہ آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی ٹوپ کو ہٹاتا، دروازے پہ سدھ کی دستک نے ایزا کو حقیقت کی طرف جھٹکا دیا، اور اس نے جلدی سے ہادی کے بازوؤں سے خود کو ہٹایا اور جلدی سے اپنے کپڑے صحیح کیے۔ وہ جلدی سے ہادی کو وہیں چھوڑ دی، خود ڈریس لیے وہاں سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس نے سدھ کی طرف دیکھنے کی بجائے نظریں جھکائی ہوئی تھی، اور اس سب کے بعد بھی اسے ڈریسنگ روم سے ہادی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ غصے سے ایزا کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ وہ کتنا ڈھیر تھا، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ تقریباً پکڑے گئے تھے اور ہادی کو یہ سب مزہ دے رہا تھا۔ ایزا نے جتنے بھی ڈریس دیکھے وہ ان دونوں بھائیوں کو پسند نہ آئے۔ کوئی بہت چھوٹا تھا تو کوئی بہت فٹ۔ ایزا دانت بھیج کے رہ گئی۔ آخر کار اس نے صوفیہ کے لیے گفٹ لیے اور ان بھائیوں کی پسند سے اپنے لیے ڈریس لیے۔ انہوں نے بل دیا اور بل دیکھ کے ایزا کو جھٹکا لگا تھا کہ اتنا مہنگا تھا یہ سب۔ نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، ہم نہیں لیتے پھر، ایزا نے ہادی کو بل دیتے دیکھ کر کہا، تو اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے ایزا کو گھورا۔ سدھ نے بھی اسے دیکھا تو ایزا کو یاد آیا وہ دونوں بھائی تو بلینئرز تھے، بھلا ان کے لیے یہ سب مہنگا کہاں تھا۔ وہاں سے شاپنگ کر کے وہ ایزا کو ایفل ٹاور دکھانے کے لیے لے گئے، اور وہ حیرت و خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور پکچرز بنانے لگی۔
پتہ نہیں اسے پھر کبھی موقع ملے گا یا نہیں۔ کیا آپ کو میری تصویر لینے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ اس نے سد سے التجا کی۔ جب اس نے عزا سے فون لیا اور اس نے جلدی سے مجسمے کے سامنے چند پوز لیے، اس نے دیکھا کہ سد نے اپنا فون بھی نکال لیا تھا اور ہادی کو فون دینے سے پہلے عزا کی کئی تصویریں کھینچ لی تھی، اور حیرت انگیز طور پہ سد گھومتے ہوئے عزا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ شاید وہ بھی اس کے ساتھ پک بنانا چاہ رہا تھا۔ ہادی نے فون سد کو واپس کر دیا تاکہ وہ سیلفی بنا سکے۔ عزا کی آنکھیں پھیل گئی جب ہادی نے اپنا ہاتھ اس کے گرد محفوظ طریقے سے لپیٹتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کی، جبکہ اس کا ہاتھ عزا کی چھاتی کے قریب جا کر اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اس نے شرم سے سد کی طرف دیکھا کہ وہ پوری طرح سے بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا کہ ان بھائیوں نے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوٹو کھینچتے ہوئے اسے اپنے چنگل میں گھیرنے میں بہت آسانی محسوس کر رہے تھے۔ وہ شرمندہ سی بس سر جھکا کے رہ گئی۔ اس کے سوا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ عزا کو معلوم نہیں تھا کہ سب کچھ بہت جلد بدلنے والا تھا۔ عزا، صوفیہ اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ وہ کوئی لمبے عرصے بعد نہیں مل رہے تھے، پھر بھی خوشی سے لپٹے۔ مجھے تمہاری بہت یاد آئی، عزا نے اسے بتایا، تو اس نے عزا کو ایک طرف دھکیل دیا اور اس کے پاس جو بھی بیگ تھا اسے پکڑ لیا۔ تو میرا کون سا بیگ ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ یہ رہا جو میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، عزا نے اسے بیگ پکڑاتے کہا۔ وہ ایک ایک کر کے سارے ڈریس خود پہ رکھتی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ یہ سب تو بہت پیارے ہیں، مجھے بہت پسند آئے۔ میں جانتی تھی تمہیں پسند آئیں گے، عزا نے کہا۔